بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسماں، یہ زمین اور یہ آسماں تیرے قبضے میں ہیں دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسماں تیرے قبضے میں ہے دو جہاں۔ سب پہ تو ہی تو ہے مہرباں، سب پہ تو ہی تو ہے مہرباں، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہرباں، ہم تیرے در سے جائیں کہاں۔ یہ زمین اور یہ آسماں تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہرباں، تیرے در سے جائیں ہم کہاں۔ تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا برم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ اور بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو لکھا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو لکھا۔ آج ہیں در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، آج ہیں در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح۔ ایک کر ہم کو بہر شہا، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ اور بے کسوں کو سہارا ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے۔ سر سے طوفان پل میں ٹلے، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے۔ سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے۔ تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، تیرا جو ایک اشارہ ملے۔ تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ اور ہم کے رنجور بے حال ہیں، ہم کے رنجور بے حال ہیں، بے کس و خستہ احوال ہیں، اپنے دامن میں آنسو ہیں بس،
پاک کر دے ہمارے نفس، اپنے دامن میں آنسو ہیں بس، پاک کر دے ہمارے نفس، اپنے دامن میں آنسو ہیں بس، پاک کر دے ہمارے نفس۔ ذکر تیرا جہاں بھی کریں، ایک پل میں ہو یہ آنکھیں نم، ذکر تیرا جہاں بھی کریں، ایک پل میں ہو یہ آنکھیں نم۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم نے کل بھی سیدہ ملکہ شرم و حیا بی بی ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات بابرکات پہ بات کی تھی، آج بھی اسی پہ بات کریں گے، اور جو ہمارا رہائش کا اپلوڈ ہوگا وہ بھی اسی کا تسلسل ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے، آگے جاتے جائیں گے، جیسے شبان المعظم کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ڈھیر ساری مبارکباد اس پاک مبارک مہینے کی۔ مالک اس پاک مبارک مہینے کے صدقے آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، ہر آنے والے وقت میں بے نیاز بادشاہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اپنا قرب عطا کرے، اپنے حبیب کی آل اولاد کی معرفت عطا کرے، دین اسلام کے پہ ثابت قدم رہنے اور اس دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے نیاز بادشاہ اپنے اور اپنے حبیب کی آل اولاد کی، مولا سخی حسین لاجپال بادشاہ کی محبت اطاعت کے ساتھ عطا فرمائے۔ مالک جو کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، کوئی حاجت ہے، تجھے واسطہ اس خاندان کی عزت و عظمت اور ان سیدوں کے ظہور کا واسطہ، مالک سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، مشکلیں آسان فرما، رزق بخت میں برکت عطا فرما، اور بے نیاز بادشاہ ہم سب کے گناہوں کو اس پاک مبارک مہینے کے صدقے معاف فرما۔ حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نواسی ہیں کہ بی بی کی کل بھی بات ہوئی تھی، جو ولادت ہوئی وہ مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کا ظہور ہوا، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ سے باہر تشریف لے کے گئے ہوئے تھے، لیکن جب آپ کو پتہ چلا تو اب سب سے پہلے سیدہ زہرا پاک کے گھر سرکار تشریف لائے، اور سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کو اپنی گود میں لیا، خود فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ کتنی طاہر ہستیاں ہیں کہ جن کی آتے ساری جو اللہ کے محبوب کی گود میں آئی ہیں۔ دوستو، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ جو ذات خالق کائنات کی محبوب ترین ہستی ہے، جو وجہ کائنات ہیں، جو جانے کائنات ہیں، جو جانے جہانے کائنات ہیں، جن کی چمک اور دھمک سے آج بھی چاند اور ستارے روشن ہیں، جن کی ذات بابرکات سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، جن کی ذات بابرکات پہ خود خالق کائنات درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے، جن کی ذات بابرکات پہ جو شے وجود رکھتی ہے وہ ان کی ذات بابرکات پہ درود و سلام پڑھ رہی ہے، جن کی ذات بابرکات زمین پہ اگر آپ قدم رنجا فرمائیں تو زمین سلامیاں کرتی ہے، آپ چلیں، آپ سانس لیں تو زمانہ چلنے لگتا ہے، آپ رکیں تو زمانے کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جن کی پیشانی اطہر سے انسانیت کو ہدایت کے چراغ ملتے ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات وہ ہے کہ جو اگر آپ صبح اٹھیں تو آپ کے چہرہ مبارک کی روشنی سے سورج کو اجالا ملتا ہے۔ آپ کی ذات بابرکات وہ ہے کہ اگر آپ رات ہو جائے تو آپ اپنی زلفوں سے اگر چادر ہٹا دیں تو کالی گٹاؤں کو حسن ملتا ہے، اور یہ وہ ذات بابرکات ہے دوستو کہ جس ذات بابرکات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صاحب شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کل انبیاء کے نبی ہیں، فخر انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الملائکہ ہیں، سید الانبیاء ہیں، جتنے انبیاء رسول تشریف لائے ہیں، آقا کریم سب کے سردار ہیں، سید ہیں، امام ہیں،
تو آپ کی ذات بابرکات اتنی افضل و اعلیٰ و عرفہ ہے، اور پوری دنیا، پوری عالم اسلام تو جو ہے وہ ہے، پوری دنیا متفق ہے کہ آپ کی ذات بابرکات عدل کے لحاظ سے، حلم کے لحاظ سے، برداشت کے لحاظ سے، سپہ سالاری کے لحاظ سے، سرداری کے لحاظ سے، اچھے امور اور معاشیت کے امور کے لحاظ سے، ریاست اور اسٹیٹ کے لحاظ سے، حکمران کے لحاظ سے، بادشاہ کے لحاظ سے، لیڈر کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ کی ذات بابرکات سب سے بلند تر ہستی ہے۔ لیکن دوستو کتنے خوش قسمت ہیں یہ سیدہ زہرا کے لال شہزادے اور شہزادیاں جو آج آئے، اس دنیا میں تشریف لائے، اور آتے ہی ان کو جو گود مبارک ملی وہ اسی ذات بابرکات کی گود، اور وہی چہرہ انہوں نے دیکھا جس چہرے کو کبھی وہ خالق کائنات والضحیٰ کہتا ہے، جس چہرے کی کبھی وہ قسم اٹھاتا ہے، وہی اسی چہرے کی زیارت کی مولا علی کے بچوں نے، سیدہ زہرا کے بچوں نے۔ جب یہ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا تشریف لائیں تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ زہرا کے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے فوراً سیدہ زینب کبریٰ کو اپنی گود میں لیا اور دہنے مبارک میں کھجور چبائی۔ دوستو یہ وہ دہنے مبارک ہے جن کے دہن، لعاب دہن اگر جناب صدیق اکبر کے قدم پہ لگے تو وہ شفا دیتا ہے۔ یہ وہ دہن مبارک ہے جو مولا علی لاجپال کی آنکھ میں ڈلے تو شفا دیتا ہے۔ یہ وہ دہن مبارک ہے دوستو جو دہن مبارک جو ہے وہ بولے تو وہ قرآن بنتا ہے۔ یہ وہی دہن مبارک ہے دوستو کہ جو شفا ہے، جو آب شفا ہے۔ یہ وہی دہن مبارک ہے دوستو، تاجدار کائنات وضو فرمائے تو 1500 صحابہ اس کو اپنے چہروں پہ زینت اور ہدایت اور نور اور شفا سمجھ کے مال لیتے ہیں۔ اور اسی دہن مبارک میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہن مبارک میں، میرا تو اس وقت کیفیت نہیں آپ کو بتا سکتی، جو یہ لفظ میں بول رہی ہوں تو میری کیفیت کیا ہے اس وقت، کہ اسی مبارک دہن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور چبائی، کھجور میٹھی، پھر سرکار کا دہن مبارک، پھر حضور کا دہن مبارک، اور کس محبت اور پریت اور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چبایا، اور وہ جو لعاب تھا نا وہ پھر سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ میں ڈالا۔ یہاں پہ میں رک کے آپ سے ایک بات کروں گی۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے مولا علی لاجپال کی ظہور پڑھا تھا تو ہم نے ایک بات بھی کی تھی کہ جب مولا علی علیہ السلام جو ہے بیت اللہ میں تشریف لائے تو بیت اللہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بھی جب وہ گٹی عطا فرمائی تھی، تو مولا علی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھتے تو آپ ممبر سلونی پہ جب تشریف فرما ہوتے تو آپ فرماتے کہ جو کچھ مجھ سے پوچھے میں اس وقت آپ کو جواب دے سکتا ہوں، جو ہو چکا اس کا بھی، جو ہوگا اور اس کا بھی، تحت سراغ سے لے کے عالم بالا تک آپ جو بھی مجھ سے سوال کریں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا، اباب العلم ہے؟ تو آپ کا جواب تھا اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میرے منہ میں اپنی لعاب دہن ڈالا تھا یہ اسی کا اثر ہے۔ سوال ہے میرا کہ کس کس کے منہ میں دہن ڈالا سرور دو عالم نے، ذہن میں رکھیں۔ لوگ تو باب العلم کو ماننے پہ آج تک جو ہے نا ان کو مسئلہ بن جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں یہ سیدہ زینب کبریٰ کے منہ مبارک میں بھی لعاب دہن مصطفیٰ آیا، پھر جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین نورین کے منہ مبارک میں تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ آیا۔ سرکار چوستے، سرکار سونکتے، سرکار چومتے، سرکار کھجوریں شہزادوں کو منہ میں ڈال کے کھلاتے، سرکار ان کے زبان مبارک کو چوما کرتے، حسنین کریمین طیبین طاہرین کے منہ مبارک کو حضور چوما کرتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں انشاءاللہ تعالیٰ جب آگے جائیں گے، جب امام حسین علیہ السلام کو ظہور پڑھیں گے تو اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات کروں گی، لیکن رکتی ہوں اس شہزادی پہ کہ پھر وہ لعاب دہن سیدہ کائنات منہ میں ڈالا۔ اب سمجھ آئی جو دربار یزید میں خطبے تھے اور جو شام کے بازاروں میں خطبے تھے اور جس خطابت اور شان اور عزت و عظمت اور توقیر کے ساتھ بولی نا سیدہ ثانی زہرا، اب سمجھ آئی وہ تھا لعاب دہن مصطفیٰ، عصر مصطفیٰ، خون مصطفیٰ، نواسی رسول، وہ نور نظر سیدہ زہرا، پھر جگر گوشائے علی المرتضیٰ،
ایسے ہی بول سکتی تھی یہ شہزادی، جتنے بڑے خاندان سے، جس بڑے نسب سے، سلب سے، حسب سے تعلق تھا، تو یہی لہجہ ہو سکتا تھا، کبھی مرتضائی لہجہ، کبھی مصطفائی لعاب دہان کا اثر، اور کبھی شرم و حیا زہرائی۔ یہ شان، یہ عزت، یہ عظمت، یہ مقام، یہ رفت، یہ توقیر اسی خاندان کے حصے میں آئی ہے اور انہی کے پاس رہے گی، اور ہمارا حق ہے ہم ان کو سلامیاں کرتے رہیں۔ پھر حضور نے ہی آپ کا نام مبارک زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ رکھا۔ پھر دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ مبارک ہیں کہ یہ سیدہ مکمل شبیہ ہے اپنی نانی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی، یہ مکمل شبیہ ہیں جی۔ پھر میں یہاں ایک بات کروں گی کہ بی بی کی کنیت جو ہے وہ کربلا سے پہلے تو کوئی اور تھی، لیکن کربلا کے بعد بی بی ام المصائب کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ القاب بھی ہیں بی بی کے، لیکن میں چند وہ القاب، ام المصائب تو آپ جانتے ہوں گے، وہ القاب آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو آپ جو ہے وہ سن کے اپنا ایمان جو ہے وہ اس کو منور کریں گے، اور یہ ذکر خیر کر کے ہم ان در سے اور خیرات کے طلبگار ہیں۔ آپ کا لقب ہے جی نائمۃ الزہراء، جس طرح میں ہمیشہ بات کرتی ہوں ثانی زہراء، نائمۃ الزہراء۔ پھر راضیہ بالقدور القضاء، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تقدیر پہ راضی ہونے والی، نائمۃ الزہراء سیدہ زہرا کی نائبہ۔ پھر راضیہ بالقدور القضاء، اس سے بڑی کوئی راضیہ نہیں دیکھی کہ جو اللہ کی تقدیر اور قضاء پہ جس طرح سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ راضی ہوئی ہیں۔ پھر فصیحہ، بہت بڑی فصیحہ تھی سیدہ، وہ آپ کو دربار یزید میں پھر خطبات میں نظر ہی آیا ہوگا۔ بی بی جب وہاں تشریف فرما تھی تو بی بی نے کس فصاحت و بلاغت سے جو خطبے ارشاد فرمائے وہ آج بھی تاریخ میں سنہری الفاظ کے ساتھ لکھ کے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بی بی بقا اسلام ہے۔ بی بی نے مشن امام حسین علیہ السلام کو بچا کے آج تک اسلام اگر روشن اور سرسبز لہلہا رہا ہے تو یہ فیضان ہے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا، کہ آپ کے فیضان پاک سے آج بھی اسلام جو ہے وہ منور ہے اور مقروض ہے اسلام ان ہستیوں کا جنہوں نے اس اسلام کی آبیاری کبھی اپنے خون سے، کبھی اپنے خطبات سے، کبھی اپنے سفر سے، کبھی اپنی عبادتوں سے، کبھی اپنے خطبات سے، فصاحت و بلاغت سے، عبادت سے، اپنی ہمت سے، جذبے سے، برداشت سے، حلم سے، صبر سے، رضا سے، وہ آبیاری کی اس اسلام کی کہ آج بھی اسلام کا پودا پوری دنیا میں سرسبز و شاداب لہرا رہا ہے، اور آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اسلام کا علم، اسلام کا پرچم سر بلند ہے پوری آب و تاب کے ساتھ۔ یہ ہے فیضان سیدہ زینب کبریٰ کا۔ پھر ایک آگے چلتے ہیں، ایک اور لقب ہے بی بی کا بلیغہ، جو مبلغہ، جو بلاغت میں بہت اعلیٰ۔ میں ہمیشہ بات کرتی ہوتی ہوں کہ عربی جو تھے وہ فصاحت و بلاغت میں بڑے کمال تھے، لیکن جو ان کے پاس